ایک زمانے میں اسلام آباد کے قریب ایک نہایت خوبصورت اور شاندار محل تھا جو رنگ برنگے پھولوں اور سرسبز بلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس محل میں ایک عادل بادشاہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا جو اس کی آنکھوں کا نور اور دل کا سکون تھیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ کی یہ چاروں بیٹیاں صدیوں سے ایک گہری اور پراسرار نیند میں سو رہی تھیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں بیدار نہ کر سکی تھی۔ بادشاہ نے حکیموں، جادوگروں اور عاملوں کو بلایا، ہر ممکن طریقہ آزمایا، مگر سب ناکام رہے۔ چاروں شہزادیاں ایک ہی بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، مگر ہر ایک اپنی الگ پہچان رکھتی تھی۔ شہزادی نمرہ روشنی اور امید کی علامت تھی۔ شہزادی اقصیٰ کو کتابوں اور علم سے بے حد محبت تھی۔ شہزادی مریم کی دلکش موسیقی پر پرندے بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے، جبکہ ایک دن حسد اور نفرت سے بھری ہوئی ایک اندھیری پری محل میں داخل ہوئی اور اس نے چاروں شہزادیوں پر خوفناک جادو کر دیا، جس کے باعث وہ کبھی نیند سے بیدار نہ ہو سکیں۔ بادشاہ غم سے ٹوٹ گیا اور مدد کے لیے نیک پریوں سے فریاد کی۔ نیک پریوں نے محل کو روشنی کے ایک جادوئی حصار میں کہا۔ سال گزر گئے مگر کوئی بھی اس محل تک نہ پہنچ سکا۔ ایک دن ایک گاؤں کا نیک دل اور سچا نوجوان انس اس محل کے قریب آیا۔ جیسے ہی اس نے روشنی کے اس جادوئی حصار کو چھوا، وہ خود بخود کھل گیا، گویا وقت نے اسی کو چن لیا ہو۔ محل میں داخل ہوتے ہی انس نے ایک پراسرار آواز سنی کہ اگر شہزادیوں کو جگانا ہے تو خوابوں کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ اس نے پہلا دروازہ کھولا تو وہاں اندھیرا تھا، جو کبھی شیر کی شکل اختیار کر لیتا اور کبھی خوفناک جانور بن جاتا۔ مگر انس نے ہمت اور سچائی سے اندھیرے کو شکست دے دی اور شہزادی نمرہ آزاد ہو گئی۔ تاہم اس نے کہا کہ جب تک باقی شہزادیاں آزاد نہ ہوں، سب کو دوبارہ نیند ہی میں رہنا ہوگا۔ دوسرے دروازے کے پیچھے شہزادی اقصیٰ ایک کتب خانے میں جادوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے انس سے 3 سوال کیے۔ سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کون سا ہتھیار زنگ نہیں کھاتا؟ اور کون سا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا؟ انس نے درست جوابات دیے۔ سب سے بڑی طاقت محبت ہے۔ کون سا ہتھیار زنگ نہیں کھاتا؟ وہ ہے کتاب۔ اور کون سا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا؟ وہ ہے سفر علم۔ جواب دیے، محبت، سچائی اور علم کا سفر، جس پر زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تیسرے دروازے پر ایک جھیل کے کنارے شہزادی مریم سو رہی تھی، جہاں سے ایک خوفناک دیو نمودار ہوا اور اس نے ایسی موسیقی کا مطالبہ کیا جو اندھیرے کو رلا دے۔ انس نے اپنی ماں کی لوری سنائی جو محبت اور قربانی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ دیو آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ چوتھے دروازے پر شہزادی عائشہ تھی، جہاں جنگل کے بیچ ایک عظیم ڈائناسور نمودار ہوا، اور اس نے پوچھا کہ انسان اور فطرت کا کیا رشتہ ہے؟ انس نے جواب دیا کہ انسان فطرت کا مالک نہیں بلکہ اس کا محافظ ہے، اور اگر وہ فطرت کو نقصان پہنچائے گا تو خود مٹ جائے گا۔ یہ سن کر جنگل خوشی سے جھوم اٹھا۔ آخرکار چاروں شہزادیاں آزاد ہو گئیں اور صدیوں کی نیند سے بیدار ہو گئیں۔ آسمان سے آواز آئی کہ چاروں آزمائشیں مکمل ہو چکی ہیں۔ بادشاہ واپس آیا، اپنی بیٹیوں سے ملا اور خوشی سے آنسو بہائے۔ اس نے انس کو اپنی سلطنت دینے کی پیشکش کی، مگر انس نے عاجزی سے انکار کیا اور اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا۔ چاروں شہزادیاں اپنی ریاست کو خوشحال بنانے لگیں اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ اس طرح یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت محبت، علم، موسیقی اور فطرت کے احترام میں پوشیدہ ہے۔